والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس۔ تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بیہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 91۔ ترجمہ ہم نے سن لیا، اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت اپنے جبر الاخبار یعنی سب سے بڑے عالم مالک بن سیف کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بحث کرنے آئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں تو نے یہ نہ دیکھا ان اللہ یبغض الحجز السمیم، یعنی اللہ تعالیٰ کو موٹا عالم ناپسند ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ تورات میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لائے تھے۔ وہ لاجواب ہو گیا، یہودی اس پر برہم ہو گئے، اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ بدبختوں کو پتہ نہیں تھا کس کے بارگاہ میں لایا جا رہا ہے، کس کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے۔ حضور نے ایسے کلام فرمایا کہ وہ 2 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکا، وہ بالکل لاجواب ہو گیا۔ اب اس سے حضور علیہ السلام نے تورات کا حوالہ دے کے فرمایا کیا تورات میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا؟ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خیال رہے موٹے پادری سے مراد وہ پادری تھے جو حرام خوری کر کے خوب موٹے تازے ہو جاتے تھے۔ اب وہ حرام خوری کے کئی طریقے ہیں۔ حرام خوری سے پلا ہوا جسم جو ہے رب کو ناپسند ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا چلا جائے 40 دن تک فرائض نوافل قبول نہیں ہوتے، نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنے تقوی والے کہ آپ کا لقب صدیق اکبر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا غلام کما کے لاتا کوئی چیزیں آپ کو دیتا، آپ پہلے اسے پوری تصدیق کرتے کہاں سے لایا، کہیں حرام کا شبہ بھی نہ ہو، شبہ بھی ہوتا تو آپ تناول نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ کافی دنوں سے آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، وہ غلام کچھ لے کر آیا تو آپ نے وہ دودھ لے کے کہیں سے آپ نے اسے نوش کر لیا۔ غلام نے کہا حضور آپ نے آج پوچھا ہی نہیں ہے میں کہاں سے لایا ہوں؟ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ عرض کی حضور میں جب اسلام نہیں لایا تھا، زمانہ جاہلیت میں کسی کو کسی جانور نے کاٹ لیا تھا تو میں نے جھاڑ پونت کی تھی، یعنی منتر پڑھ کے اسے دم کیا تھا۔ آج وہ قبیلے والے مجھے ملے تو انہوں نے اس کی اجرت مجھے دی ہے۔
آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حلق میں انگلی ڈالی اور سارے کے سارے دودھ کو نگل دیا. اتنی تکلیف برداشت کی پھر بھی آپ نے نگل دیا کہیں وہ دودھ میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے. تو آج لوگوں کو بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ہماری کمائیاں کہاں سے آتی ہیں. اب گھر میں برکت نہیں رہی، گھر میں پیسہ آتا ہے برکت نہیں رہی، بڑا چھوٹا بڑی کی تمیز بھول گیا ہے، بیٹا باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو برا بھلا کہتا ہے. لیکن یہی دور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جس محفل میں بڑا بھائی بیٹھتا چھوٹا بھائی بیٹھا نہیں کرتا تھا. بڑا بھائی اگر چرپائی کے سرانے کی طرف پاؤں کی طرف بیٹھا ہو تو چھوٹا بھائی سرانے کی طرف بیٹھا نہیں کرتا تھا. بڑا بھائی باہر سے آیا تو چھوٹا بھائی کھڑا ہو کے ادب کرتا تھا. آج چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو آنکھیں دکھاتا ہے، یہاں تک کہ بیٹا باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے. اس میں اور فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم دینی تعلیم ان کو نہیں دیتے، حقوق نہیں سکھاتے، والدین کے آداب نہیں سکھاتے، ایسا ماحول فراہم نہیں کرتے جہاں دین سکھایا جائے. لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہماری روزیوں میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہوتی ہے جس کی بنا پر یہ معاملات بن جاتے ہیں. اپنی روزیوں کو پاک کریں، اپنے رزق کو پاک کریں. اگر حدیث پاک میں لقمہ کسی کے پیٹ میں حرام کا چلا گیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا وہ جسم. ذرا غور تو کریں. اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، اس کی معرفت سے محروم رہے اور بندوں پر اللہ کے رحم و کرم کو نہ جانا. حضور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم انہیں جواب دو، اگر اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری تو وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ وہ سراپا نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے ان میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو جس کا اظہار اپنی خواہش کے مطابق سمجھتے ہو، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے دین کے بارے میں بہت کچھ چھپا لیتے ہو. اب تو رات میں جو چیزیں دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں تھی، حضور کے بارے میں تھی، حضور کے نام، حضور کی پیدائش کے بارے میں تھی، حضور کے میلاد کے بارے میں تھی، وہ ساری چیزیں یہودی کیا کرتے تھے؟ چھپا لیتے تھے. تو فرمایا یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لی ہیں، جو اپنی خواہش کے مطابق ہوتا ہے انہیں تم بیان کر دیتے ہو، جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، جیسے حضور کی ولادت کا تذکرہ، حضور کے ذکر کا، حضور کے دین کا تذکرہ تو رات میں اسے تم کیا کرتے ہو؟ چھپا لیتے ہو. یہی روش آج نظر آتی ہے. جو عظمت مصطفیٰ کی آیات ہیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی جاتی، شان مصطفیٰ کی آیات ہیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی جاتی، اور کوشش کی جاتی ہے کوئی ایسی بات مل جائے جو دین میں فتنہ پھیلائے، ایسی بات مل جائے جو لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی کر دے، ایسی بات مل جائے کہ جس سے باپ بیٹے سے دور ہو جائے. ایسی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں. اللہ کے دین میں ایسی کیفیت کوئی بھی نہیں ہے. یہ من گڑت چیزیں، من گڑت تفاسیر، من گڑت اپنے سے خیالات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ذہنوں میں وسوسے ڈال کر لوگوں کو اصل دین سے ہٹا دیا جائے. اور یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں بلکہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اے یہودیوں، تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم کے ذریعے وہ کچھ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو معلوم تھا. مزید فرمایا پھر یہودی اگر آپ علیہ السلام کے سوال کا جواب نہ دے سکیں تو تم خود ہی جواب دے دینا کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، جیسے تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا ایسے ہی قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اور یہ جواب دینے کے بعد انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت قائم کر دی اور واعظ و نصیحت کا حق ادا کر دیا، اس کے لیے کسی عذر اور بہانے کی گنجائش نہ چھوڑی، اس پر بھی وہ باز نہ آئیں تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیں. یہ کفار کے حق میں وعید اور تحدید، وعید عذاب اور تحدید کہتے ہیں ڈرانا تھا. اب سب کجتیں قائم ہو گئی، اب بھی تم دین کی طرف نہیں آؤ گے، تمہارے معاملات کا وبال تمہارے اوپر اپنا ہے. اب تم خود بھگتو گے، تمہیں خود ہی عذاب دیا جائے گا کہ تم حضور علیہ السلام نے حجت کیا کی ہے؟ قائم فرما دی ہے، دین کو مکمل فرما دیا ہے، سارے احکامات سکھا دیے ہیں. اب جو دین کی طرف آتا ہے فابیا، نہیں آتا تو اس کا وبال، اس کی وعید، اس کی تحدید اسی پر ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔